قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. یہ ذرا جلدی تقسیم کر لیں. درس قرآن جب شروع ہو جائے نا تو یہ تقسیم کرنا یہ سب ناجائز ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید کا پھر سننا اس کو فرض ہے اس کا سننا، تو اس کے دوران پھر یہ نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہانہ درس قرآن کے سلسلے میں آج یہ بیان ہے. قرآن مجید کا چھٹا پارہ ہے. اس میں ایک بڑا حصہ سورہ نساء کے بارے میں ہے اور اس کے بعد سورۃ المائدہ شروع ہو جاتی. آج کا جو پارہ ہے اس کی ایک فارچونیٹلی خوش قسمتی سے اس کا ایک بہت بڑا تعلق یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ ہے، کفار کے مسلمانوں کے ساتھ جو رویے ہیں ان کے ساتھ ہے. اور اس وقت دنیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو یہودیوں کی دشمنی، عداوت، نفرت، ظلم ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے جو فرمایا اس کی حقانیت آج بھی ایسے ہے کہ جیسے مسئلہ فلسطین پہلے ہوا ہے اور آیتیں بعد میں اتری. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی شان ہے اور یہ اس کی حقانیت ہے. ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. اللہ تعالیٰ برائی کی بات کا اعلان کرنا پسند نہیں کرتا مگر وہ شخص کہ جس پہ ظلم کیا جائے، وہ اگر آواز بلند کرتا ہے تو خدا اسے پسند کرتا ہے. جیسے فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جیسے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، وہ اگر آواز بلند کرتے ہیں، مظالم بیان کرتے ہیں ظالموں کے، تو ان کا بیان کرنا یہ خدا کو پسند ہے. فرمایا ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. اگر تم خیر کو ظاہر کرو یا چھپاؤ یا کسی کی برائی کو معاف کر دو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے. یہ عام زندگی کے معاملات کے بارے میں یہ آیت ہے کہ کوئی خیر اللہ نے تمہیں دی ہے تو تم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، تمہیں دونوں کا اختیار ہے. موقع محل کی مناسبت سے بندہ ظاہر کرتا ہے، چھپاتا ہے. اسی طرح کسی دوسرے کی خیر دیکھو، کسی میں خوبی دیکھی، چاہو تو اظہار کر دو، چاہو تو نہ بیان کرو، تمہاری مرضی. لیکن اگر برائی ہو تو فرمایا تعفو عن سوء، برائی کے بارے میں پہلی ترجیح یہ ہے کہ اسے معاف کر دو. جو باہمی معاملات ہیں، جو خاندانی اور معاشرتی معاملات ہیں، اس میں برائی دیکھو تو اسے معاف کر دو کہ بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے. وہ معاف کر دیتا ہے حالانکہ اسے قدرت ہے، وہ معاف کر دیتا ہے حالانکہ اسے قدرت ہے. تو وہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اگر معاف کر سکتا ہے تو تم اپنی ناقص قدرت کے ساتھ دوسروں کو معاف کر دو. تو یہ اس آیت کا مفہوم. اس کے بعد آیت مبارکہ ہے، اور یہ آیت مبارکہ بڑی ابھی جو نعت شریف پڑھی اس کا ایک شعر تھا، اس کے ساتھ بڑی مناسبت ہے. ہمارے جو علماء ہیں ان کے نعتیں جو ہیں یوں کہہ لیں یہ بھی قرآن و حدیث کے مضامین کا بیان ہوتا ہے. جیسے شعر یہ تھا کہ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پہ اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو.
اب آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں جدائی کر دیں، اللہ اور اس کے رسولوں میں جدائی کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کو تو مانیں گے کسی کو نہیں مانیں گے، اللہ کو مانیں گے رسول کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا رسول کے درمیان میں کوئی راستہ تلاش کر لیں، جبکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ خدا رسول کے درمیان میں حد بندی کر دیں کہ خدا کو مان لے رسول کو نہ مانے۔ فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے کہ خدا رسول ذاتیں جدا ہیں، خدا خدا ہے، سرکار اسلام اللہ کے نبی اس کے بندے ہیں، وہ خالق ہیں، یہ مخلوق ہیں، یہ قطعی فرق موجود ہے۔ لیکن ماننے کے اندر کہ خدا کو مانے رسول کو نہ مانے، تو فرمایا کہ یہ کافر یہ چاہتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول میں فرق ڈال دیں۔ تو فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر آگے مزید دوبارہ فرمایا ان لوگوں کا جو خدا رسول کو جدا نہیں کرتے، جو خدا رسول کو جدا نہیں کرتے، کہ جدا کہتے نہیں بنتی، تو ان کے بارے میں فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ رسول پہ ایمان رکھے، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں فرق نہ کرے، خدا رسول پہ ایمان رکھے، ان میں فرق نہ کرے، ان میں جدائی نہ کرے۔ تو فرمایا اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے خدا اور رسول کو ماننے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد یہودیوں کا ایک پرانا مسئلہ تھا کہ یہ نت نئے مطالبے کرتے۔ کفار قریش نبی پاک علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہمیں یہ معجزہ دکھائیں، یہ صفا پہاڑ جو ہے یہ سونے کا بنا دے، مروہ پہاڑ سونے کا بنا دے، یہ جبل ابو قبیس سونے کا بنا دے، مکے کے اندر زراعت شروع ہو جائے، نہریں بہنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ کافروں کے رنگ برنگے مطالبے تھے، اور اسی طرح کے مطالبے یہودی بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ایک ان کا مطالبہ اور تھا جس کا بطور خاص یہاں پر تذکرہ ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ پہ جو تھوڑا تھوڑا قرآن اترتا ہے نا، تو یہ تھوڑا تھوڑا نہ اترے، اکٹھا پورا قرآن نازل ہو، 23 سال والا نہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات پوری اتری، آپ پر بھی پوری اترے۔ اب یہ ان کا ایک مطالبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ یہ اہل کتاب یہودی تم سے سوال کرتے ہیں اے حبیب کہ تم ان پر آسمان سے پوری کتاب نازل کر دو۔ تو فرمایا کہ ان کے مطالبے ماننے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، کیونکہ یہ تو اپنے نبی موسیٰ سے اس سے بڑے مطالبے کر چکے۔ آپ سے تو یہ مطالبہ ہے کہ پوری کتاب اکٹھی نازل کر دیں، لیکن جو ان کے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے اپنے بنی اسرائیل سے جن کا تعلق تھا، ان سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا۔ کیا کیا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، کہ اے موسیٰ ہم تمہاری باتیں تب مانیں گے جب ہمیں کھلم کھلا خدا دکھاؤ۔ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ایسے خدا کو ہم دیکھیں تب ہم تمہاری بات مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام تم سے تو کتاب کا مطالبہ کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا کہ ہم تمہاری بات ہی نہیں مانیں گے جب تک ہمیں خدا نہ دکھا دو۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا تھا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، پھر ایک کڑک نے،
ایک کڑک اتری اور یہ سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا. 70 افراد تھے، یہ 70 یہودی تھے جو ساتھ گئے تھے، یہ سب کو ہلاک کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر دوبارہ زندہ بھی کر دیا تھا، لیکن فرمایا کہ ان کی کرتوتیں ہمیشہ سے یہی کہ یہ سیدھا کام کرنا ان کی فطرت کے اندر ہی نہیں ہے، یہ اپنے نبی سے بھی مطالبے اسی طرح کے کرتے تھے. دوسری بات فرمایا کہ ان یہودیوں کی شر انگیزیوں میں سے اور سرکشیوں میں سے ایک یہ تھا کہ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، کہ ہم نے ان کو اتنی نشانیاں دی، موسیٰ علیہ السلام نے اتنے معجزے دکھائے، اس کے بعد بھی یہودیوں نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے تورات لینے طور پہاڑ پہ، پیچھے قوم نے سونے کا بچھڑا بنا کے اسے خدا مان لیا. ایک سونے کا بچھڑا بنایا، سامری نے اس کے اندر مٹی ڈالی، وہ بولنے لگ گیا، کہنے لگے خدا تو یہ ہے. تو فرمایا کہ ان لوگوں کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے اتنی نشانیاں ان کو دکھائی، پھر بھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. لیکن پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے. تو فعفونا عن ذلک، تو موسیٰ کی سفارش پر ہم نے انہیں معاف کر دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو روشن دلیل عطا فرمائی، تورات عطا فرمائی. اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور بات فرمائی، ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، اور ہم نے ان یہودیوں پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا. یہ یہودیوں کی ایک اور حرکت تھی. تورات آئی، فرمایا کہ اب اس پہ عمل کرو، تو کہنے لگے موسیٰ علیہ یا موسیٰ اس میں تو اتنے احکام ہیں، یہ بیٹھے بیٹھے کیا مصیبت ڈال دی ہمارے اوپر، یعنی کہ سارا زندگی تبدیل کر لیں ہم، یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو، یہ بھی اتنا سارا نہیں ہوتا ہم سے. تو اب پہلے تورات آئی تو کہا ہم مانیں گے نہیں جب تک خدا نہ دکھاؤ. اچھا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو لے گئے تو پیچھے لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. اب اس کے بعد جیسے تیسے مار کھا کے تھوڑا سا سیدھے ہوئے تو اب جو ہے اب کیا کیا کہ کہنے لگے اتنے سارے احکام، یہ تو لسٹ ہے پوری، اس پہ کون عمل کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے طور پہاڑ کو زمین سے اٹھا کے ان کے سروں پہ کر دیا، اور فرمایا مانتے یا نہیں مانتے، ورنہ پورا طور پہاڑ ہی تمہارے اوپر گرا دیں گے. تو اب پھر یہ یہودی سارے سجدے میں پڑ گئے کہ یا اللہ مان لیا مان لیا مان لیا. اس کے بعد طور پہاڑ کو ان سے ہٹایا اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا کہ اس پر عمل کرو گے. تو یہ وہ نسل چلتی آ رہی ہے کہ جس کے اوپر جب تک پہاڑ نہ آئے، اونٹ جب تک پہاڑ کے نیچے نہ آئے، جیسے وہ اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتا ہے، اسی طرح یہودیوں کی خصلت ہے کہ جب تک ان پہ یوں اوپر سے کوئی پاور نہیں آتی تب تک یہ نہیں سیدھے ہو سکتے. یہ تا قیامت ان کا رویہ یہی رہے گا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے زمانہ رسالت تک، زمانہ رسالت سے لے کر آج تک، آج سے لے کے قیامت تک ان کا طریقہ یہی رہے گا کہ جب تک ان کے اوپر کوئی اور ہی طاقت نہیں آئے گی، یہ بغیر طاقت کے سدھرنے والے ہیں ہی نہیں. یہ قرآن پاک نے بیان کر دیا. اس کے بعد پھر ان کی اور بہت سی باتیں بیان فرمائی کہ اب طور پہاڑ اوپر کر کے ان سے وعدہ لیا کہ عمل کرو گے، لیکن پھر بھی کیا ہوا، فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. یہاں یہودیوں کے جرائم کی ایک پوری لسٹ بیان کی. پہلا جرم اوپر جتنے گزر گئے ان کے بعد، ان کا ایک جرم تو یہ کہ اتنی مار کھانے کے بعد جو خدا سے وعدہ کیا تھا کہ تورات پہ عمل کریں گے، انہوں نے خدا سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اپنے عہد کو توڑ دیا، نمبر ایک. نمبر دو، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا کہ بھئی یہ والی تو مانیں گے، یہ والی تو نہیں ہم مان سکتے. نمبر دو. نمبر تین، ان یہودیوں نے نبیوں کو شہید کیا. یہ تیسرا جرم. 70 نبیوں کو یہودیوں نے ایک مجلس کے اندر شہید کر دیا تھا، 70 نبیوں کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے جرائم یہ ہیں. اس کے بعد
پھر اس کے بعد جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان لاؤ تو کہنے لگے ہمارے دل جو نا غلاف کے اندر ہے، تو جیسے غلاف کے باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی تو ہمارے دلوں کے اندر بھی آپ کی بات نہیں آ سکتی۔ فرمایا یہ چوتھا جرم۔ تو فرمایا کہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے دلوں پہ پردے نہیں تھے بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر مہر لگا دی تھی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو یہ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائیں گے۔ اسی لیے دنیا میں اور سارے مذاہب والے وہ اسلام کی طرف آ جاتے، یہودی نہیں آتے۔ فرمایا فلا یؤمنون الا قلیلا، تو یہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے، ان میں تھوڑے سے ہی ہوتے ہیں جو ایمان لائیں گے، ورنہ بقیہ کی حالت وہ یہ ہے کہ ان کی فطرت کے اندر اس طرح کی چیزیں شامل ہیں۔ اچھا پھر ایک اور جرم فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان کا اگلا جرم یہ تھا کہ انہوں نے حضرت مریم پر بہتان عظیم لگایا۔ قرآن نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص قدرت سے اور خاص رحمت سے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ تو قرآن نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت بیان کی اور حضرت مریم کی بھی عظمت و شان بیان کی۔ ان خبیثوں نے یہ کہا تھا کہ معاذ اللہ حضرت مریم نے بدکاری کی۔ یہ ان کا جرم تھا جسے یہاں بیان فرمایا وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ ان یہودیوں نے حضرت مریم پر بہتان عظیم لگایا تھا۔ یہ ان کا ایک اور جرم۔ اس کے بعد اگلا جرم وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا۔ یہ یہودی آج تک کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ اس زمانے میں تھے، آج بھی یہودی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے شہید کیا، ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ لیکن حقیقت کیا تھی وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا نہ ان کو سولی چڑھایا، بلکہ یہودیوں کے لیے کیا کیا گیا، ایک شبہ ڈال دیا گیا۔ شبہ یہ ڈالا کہ جس گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے یہودی تلاش کر کے وہاں پہنچے، جب یہ اس گھر میں گئے ایک بندہ اندر گیا جاسوسی کے لیے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام اندر ہیں یا نہیں، تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو جبرائیل کے ذریعے اٹھا لیا، اور وہ جو یہودی اندر گیا تھا اس کی شکل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کر دیا۔ اب وہ جب کافی دیر باہر نہیں آیا تو بقیہ یہودی اندر گئے کہ بھئی ہمارا بندہ اندر گیا تھا، کدھر گیا؟ جب اندر گئے تو سامنے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے۔ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، وہ ان کا ساتھی تھا۔ یہ اسی کو پکڑ کے لائے اور اس کو پھانسی چڑھا دیا۔ لیکن بعد میں کہنے لگے کہ یار اگر عیسیٰ یہ ہے تو پھر وہ جو ہمارا بندہ تھا وہ کدھر گیا، اور اگر یہ ہمارا بندہ تو عیسیٰ کدھر گئے؟ تو یہ ہے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا۔ تو لیکن یہودی آج تک یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، ہم نے ان کو شہید کیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں یہ ہے جرائم۔ اب جس یہود قوم کے جرائم کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے خدا کے ساتھ کفر کیا، انہوں نے نبیوں کو شہید کیا، انہوں نے اپنی طرف سے تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اگرچہ حقیقتاً نہ ہو، جنہوں نے حضرت مریم پہ بہتان لگایا۔ فرمایا کہ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے ہم نے اس قوم کے اوپر لعنت کر دی، ہم نے اس قوم کو لعنتی بنا دی۔ تو اب یہ وہ لعنتی قوم ہے کہ جس کی لعنت کا منظر ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا تو ان کے لیے بچے کیا ہے، ان کے لیے عورتیں کیا ہے، ان کے لیے بے قصور لوگ کیا ہے، تو ان کو تو اس کی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ یعنی دنیا کا کوئی قانون کسی اعتبار سے اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن یہودیوں کے لیے جب ان کے لیے 70 نبیوں کو ایک مجلس کے اندر شہید کر دینا کوئی مسئلہ نہیں تھا، جب ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو اپنی طرف سے سولی پہ چڑھا دینا کوئی ایسی چیز نہیں تھی، حضرت مریم جیسی ہستی پہ بہتان لگانا ان کے لیے کچھ نہیں تھا، تو پھر یہ بچے ان کے لیے کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہے ان کے دل کی سختی۔ یہ آگے باقاعدہ یہ الفاظ ہیں قرآن پاک کے کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا، یہ آگے جا کے الفاظ آئیں تو یہ سارا بیان ہے۔ اچھا اب یہیں پر ایک اور دوسرا مسئلہ ہے،
ایک طرف یہودیوں نے اس طرح کی چیزوں کو اپنے لیے استعمال کیا، دوسری طرف قادیانیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے دعویٰ کیا کہ وہ جو مسیح نے اترنا ہے وہ اصل عیسیٰ نہیں ہے، بلکہ وہ مثل مسیح ہے، یعنی کہ مسیح جیسا ہوگا، اور وہ میں ہوں۔ مرزا نے کہا اور وہ میں ہوں۔ پھر کچھ عرصے بعد اس نے کہا کہ نہیں، وہ مثل مسیح نہیں، میں اصل مسیح ہوں۔ پھر اصل مسیح پہ بھی اسے سکون نہیں ملا، تو پھر کہنے لگا کہ میں ذل محمد ہوں، یعنی میں نبی پاک علیہ السلام کا ایک قسم کا ذل ہوں۔ پھر اس کے بعد آخر میں اس نے دعویٰ کیا کہ میں تو سیدھا نبی رسول ہوں، جو مجھے نہ ماننے وہ ایسے ہی کافر ہے جیسے نبی پاک علیہ السلام کو نہ ماننے والا کافر ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ آیات جو ہے یہ ان قادیانیوں کا رد کرتی ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودی ایسا کچھ نہیں کر سکے، بلکہ کیا ہوا تھا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ پھر ایک اور بات بیان فرمائی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے ان پر ایمان نہیں لائے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے سے پہلے ہر اہل کتاب، ہر یہودی عیسائی ان پر ایمان لائے گا۔ تو ابھی تک تو نہیں لائے، ابھی تک تو یہودی نہیں مانتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اتریں گے، قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اتریں گے۔ وہ جب اتریں گے تو پھر دنیا بھر میں جتنے کافر ہیں یہ مسلمان ہوں گے، جتنے اہل کتاب ہیں ان پر ایمان لائیں گے، اور پھر اس آیت کے معنی پر حقیقی طور پہ ظہور ہوگا اس کا کہ اہل کتاب میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان نہ لے۔ تو یہ نزول عیسیٰ کی دلیل بھی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اب یہودیوں کے جرائم کی اگلی فہرست، فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان پہ بہت سی پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا۔ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پہ بہت سی پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا۔ جیسے یہودیوں کے اوپر جو ہے وہ اونٹ کی چربی کھانا جو ہے یہ حرام تھا، اسی طرح کچھ اور بھی گوشت کی اقسام تھی کہ جو ہمارے لیے حلال ہے لیکن یہودیوں پر حرام تھی۔ تو یہ حرام کیوں ہی؟ فرمایا کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ایک۔ دوسرا جرم وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اللہ کے راستے سے بہت سے لوگوں کو روکنے کی وجہ سے، کہ یہودی خود تو سیدھے ہوئے نہیں، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے اندر ان کا ہاتھ ہوتا تھا، کہ انہوں نے تورات میں تحریفیں کی، سرکار علیہ السلام کے اوصاف کو بدل دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات، اب آپ دیکھیں کہ قرآن نے کب یہ بات بیان فرمائی اور آج اس کی حقیقت کیسی ہے۔ فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور فرمایا یہودیوں کے سود کھانے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کی۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ یہودیوں کو سود کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ آج بھی تورات میں، بائبل میں آج بھی موجود ہے سود حرام، اور دنیا میں سب سے زیادہ سود کون کھاتا ہے؟ یہودی کھاتے ہیں۔ دنیا کا سارا مالی نظام، معیشت کا نظام، بینکنگ کا نظام کس کے ہاتھ میں؟ یہودیوں کے ہاتھ میں۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ انہیں سود سے منع کیا گیا تھا، ان کی اپنی کتاب میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ سود حرام ہے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ سود خور قوم یہ ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی وجہ سے ہم نے ان پہ بہت سی چیزیں حرام کی اور اس کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کی۔ پھر یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے اور آج بھی کھاتے ہیں۔ آج بھی جو ہے وہ کتنے مسلمان ممالک کے جو ذخائر ہیں اس کو کھانے والے یہی، اس کے پیچھے اصل لابی یہی چل رہی ہوتی، جنگوں کے پیچھے یہی سلسلہ چل رہا ہوتا۔
یا تو یہ ہے کہ اسلحہ بیچ کے جو مال کھاتے وہ بھی حرام، کہ جنگوں کو پروموٹ کر کے مال کھاتے ہیں، اور یا تیل والے ممالک کے اوپر حملہ کر کے ان کا تیل کھا گئے تو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھایا۔ تو فرمایا ان حرکتوں کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ان کا آخرت کا انجام ہے جو خدا نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، بے شک ہم نے وحی کی اے حبیب تمہاری طرف جیسے ہم نے وحی کی نوح کی طرف اور نوح کے بعد دیگر نبیوں کی طرف۔ اس کے بعد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ پھر مزید ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، ان کی اولاد کی طرف، عیسیٰ کی طرف، ایوب کی طرف، یونس کی طرف، ہارون کی طرف، سلیمان کی طرف، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا فرمائی۔ یہ کتنے نبیوں کے نام بیان ہوئے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے نبی سرکار سے پہلے گزرے، یہ سارے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے، لیکن اللہ نے جب نبیوں کا ذکر کیا تو سب سے پہلے ہمارے نبی کا ذکر کیا۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے حبیب بے شک ہم نے تمہاری طرف وحی فرمائی، جیسے نوح کی طرف، جیسے فلاں 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 کی طرف سارے نبیوں کا ذکر کر دیا۔ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فوقیت اور افضلیت بقیہ نبیوں پر۔ اس کے بعد اب چونکہ یہودیوں کا یہ پورا تذکرہ چلتا آ رہا ہے، ان کے مظالم کا بھی، ان کی حرکتوں کا بھی، ان کی فطرتوں کا بھی، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا، اچھا پھر اس کے ساتھ عیسائی بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی آ رہا ہے تو اس کے ضمن میں عیسائی بھی موجود۔ اب ان سب کو، یہودی عیسائی سب کو اب اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے لوگو، اے یہودیو، اے عیسائیو، اے مشرکو، تم سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا کا رسول تمہاری طرف حق لے کر آ چکا ہے۔ اللہ کا رسول حبیب خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف حق کے ساتھ تشریف لا چکے۔ فآمنوا، اب باقی سارے کے سارے انہی پر ایمان لاؤ۔ اب بقیہ شریعت منسوخ، بقیہ سارے دین منسوخ، بقیہ سارے احکام منسوخ۔ فآمنوا، اب ان پر ایمان لاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اب ساری کائنات کے ملجا و مأویٰ اور سید الرسول اور نبی کل اور امام الاولین والآخرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا دیا گیا۔ اب ان پر ایمان لاؤ۔ اچھا اب اس کے بعد عیسائیوں کی باری شروع ہو جاتی۔ یہودیوں کی جو حرکتیں اور کرتوتیں تھیں اس کا تعلق تھا شدت، نفرت اور عداوت کے ساتھ، تو اس لیے اس کا بیان ہو گیا۔ عیسائیوں کا میٹر تھا حد سے بڑھنا، غلو کرنا۔ غلو کرنا کسے کہتے ہیں کہ بھئی جس کی جتنی شان ہے اس سے اس کو بڑھا دینا۔ ایک آدمی مثلا وزیر اعلیٰ ہے، اس کو بولے جی وزیر اعظم۔ ایک آدمی عام وزیر ہے، اسے بولنا جی وزیر اعلیٰ۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو اس کی اصل سٹیٹس ہے یہ اس سے بڑھا دینا اسے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے بارے میں فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، ایکسیڈ دا لمٹ، حد سے تجاوز نہ کرو۔ حد سے تجاوز کیا تھا؟ وہ کہتے تھے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے، وہ یہ کہتے تھے۔ فرمایا یہ حد سے بڑھنا ہے، وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ،
فرمایا کہ مسیح عیسیٰ بن مریم تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، جو کلمہ خدا نے حضرت مریم کی طرف اتارا تھا، ان کی طرف ڈالا تھا، اور اللہ کی طرف سے ایک خاص روح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے خاص روح، خاص روح تو بڑا واضح ہی ہے نا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، تو خاص روح۔ اور فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اے عیسائیو ثلاثہ نہ کہو۔ ثلاثہ کا مطلب تین خدا، ثلاثہ کا مطلب ایسے ہوتا ہے تین، لیکن عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تین ہے، ایک اللہ، ایک جبرائیل اور ایک عیسیٰ، یہ تین خدا ہیں اور تین مل کر ایک بنتے ہیں۔ یہ ان کا کوئی ریاضی کا فارمولہ ہے کہ تین ایک بھی ہوتے ہیں، اور آج تک یہ حل نہیں ہو سکا۔ تو یہ ان کا عقیدہ، یہ عیسائیوں کا تثلیث، عقیدہ تثلیث آج بھی بڑا معروف کہ تین خدا ہے، اللہ، روح الامین یعنی جبرائیل اور عیسیٰ، اور یہ تینوں مل کر ایک بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تین نہ کہو، تین خدا نہ کہو، انتہوا، اس سے رک جاؤ، انما اللہ الہ واحد، اللہ تو ایک تنہا معبود ہے، معبود صرف اللہ ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، خدا اولاد سے پاک، کیونکہ عیسائی خدا کا بیٹا بھی کہتے تھے، خدا بھی کہتے تھے، تو فرمایا خدا اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اور خود عیسیٰ علیہ السلام فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بندہ بننے میں کوئی شرم نہیں، کہ ان کو اس پر شرمندگی ہوتی جو مجھے خدا کا بندہ کہہ دیا، یہ تو میرا سٹیٹس گرا دیا، نہیں، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے کوئی دوری نہیں ہے، کوئی ناپسندیدگی نہیں ہے کہ وہ خدا کے بندے ہوں، اور نہ ہی ملائکہ مقربین، جو مقرب فرشتے ہیں انہیں فخر ہے کہ وہ خدا کے بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو فخر ہے کہ وہ خدا کے بندے ہیں۔ خدا ہونے پہ فخر نہیں ہو سکتا، یہ تو جھوٹ ہے، خدا کا بندہ ہونے پہ فخر۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ہے، کائنات میں سب سے افضل، نہ آپ جیسا ہوا نہ ہوگا، نہ آپ جیسا ہوا نہ ہوگا۔ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی شانیں ماننے کے بعد بھی کہتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، خدا نہیں۔ اچھا، پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات عرض کروں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میلاد منایا جاتا ہے، اس میلاد کی ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ نبی کو خدا نہ مانے، کیونکہ خدا وہ ہے لم یلد ولم یولد، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ خود پیدا ہوا، خدا وہ ہے جو پیدا نہیں ہوا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سال میں ہم 100 مرتبہ کہتے ہیں جی 12ویں شریف کو پیدا ہوئے، 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 تو یہ جو 12ویں کا اتنا اعلان کرنا ہے یہ اسی شرک کا رد ہے، توحید کا اس بات ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کو عبد کہنا، عبد کہنا، عبد کہنا، بندے ہیں، بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہ اسی لیے تاکہ نبی پاک علیہ السلام کو کوئی خدا نہ مانے۔ اب اس کے بعد پھر دوبارہ نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان ہوئی، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، نبی کی صورت میں روشن دلیل آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور نازل فرمایا، نورم مبینہ، روشن نور قرآن، نورم مبینہ قرآن، اور برہان نبی پاک علیہ السلام کی ذات۔ برہان کہتے ہیں دلیل کو، دلیل کسی دعوے کی ہوتی، دلیل کسی دعوت پہ دی جاتی۔ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ خدا معبود ہے، دلیل کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب اللہ نے
اپنے حبیب کو اتنی عظمتوں والا بنایا ہے تو جس نے عظمتیں دی ہیں اس کی اپنی عظمت کیا ہو؟ دوسرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا وجود مبارک جو ہے یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کی آنکھوں کے معجزے، آپ کے بال مبارک کے معجزے، آپ کے دست مبارک کے معجزے، آپ کے لعاب دہن کے معجزے، آپ کے مبارک فرامین کے معجزے، آپ کی سماعت کے معجزے، آپ کے قدموں کے معجزے، آپ کا اپنے جسم اطہر کے ساتھ جو ہے وہ عرش کے اوپر چلے جانا، معراج کی رات تھوڑی سی دیر میں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ جانا، یہ ساری باتیں خود برہان ہیں، دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو فرمایا لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی۔ اب فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، جو اللہ پر ایمان لائے اور مضبوطی سے اس کا سہارا تھام لے تو اللہ اسے اپنی رحمت میں اور فضل میں داخل فرمائے گا اور صراط مستقیم کی اسے ہدایت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ایک وراثت کا مسئلہ ہے، پھر یہ سورہ نساء ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 16 رکوع ہیں، 112 آیات ہیں، 120 آیات ہیں اس میں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو وعدے کرو اسے پورا کیا کرو، جو آپس میں معاہدے کرو، عہد کرو، اسے پورا کیا کرو۔ پھر اس کے بعد کچھ حلال و حرام کے مسائل بیان کیے اور کچھ حج کے مسائل بیان کیے۔ حج، چونکہ حج کیا ہے؟ حج نسبتوں کا سفر ہے، حج نسبتوں کا سفر ہے۔ خانہ کعبہ، مقام ابراہیم، صفا مروہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ نسبتیں۔ خانہ کعبہ وہ ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، مقام ابراہیم وہ ہے جس پر وہ کھڑے ہوئے، صفا مروہ وہ ہے جس پہ حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگائی، یہ نسبتوں کا سفر۔ تو حج کے سفر میں نسبتوں کا اتنا لحاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ ہدی کی، حج کے لیے جانے والی قربانی کی، اور نہ ان پٹوں کی جو ان اونٹوں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں، فرمایا ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرو۔ آج کل تو کم ہوتا ہے، یعنی کہ ہم حج پہ جاتے ہیں نا تو ہم نے قربانی کرنی کیا کرتے ہیں؟ مینا کے اندر ہی ہم جا کے جانور خریدتے، قربانی کر دیتے ہیں، یا اس کا ٹوکن لیتے ہیں، پیسے کسی کو دیتے، قربانی کر لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جانور گھروں سے لے کے جاتے تھے، اور خاص طور پہ اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ عرب سے لوگ اونٹ لے کے آتے تھے، ایک اونٹ پہ سواری کرتے، ساتھ میں 1 2 4 5 7 10 20 وہ ڈھیروں ڈھیر اونٹ جو ہے وہ ساتھ لے کے چلتے تھے، اور یہ سارے اونٹ ہوتے تھے کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں جا کے قربان کر رہے ہیں، تو انہیں کہتے تھے ہدی، ہدی۔ اچھا، اب یہ منسوب ہو گئے خانہ کعبہ لے جانے کی طرف، اللہ کے حج کی طرف، کہ خدا کی عبادت حج کی صورت میں کرنی۔ تو چونکہ ان قربانی کے جانوروں کی، اور صرف جانوروں کی نہیں بلکہ وہ جانور کے جن کے گلوں میں پٹے ڈالے، بلکہ جو پٹے ڈالے گئے وہ بھی، فرمایا کہ ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرو۔ جن جانوروں کے گلوں میں پٹے ڈالے کے حج کے لیے جا رہے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہیں، ان کا بھی لحاظ کرو کہ یہ خدا کی بارگاہ میں قربانی کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ معاملہ ہے کہ جو جانور بھی خدا کی بارگاہ کی طرف منسوب ہو جائے اس کی بے حرمتی سے بھی منع کیا گیا، تو جو خدا کے دوست ہیں، جنہیں خدا کے ولی کہا جاتا ہے، جنہیں خدا کے ولی کہا جاتا ہے، ان کی حرمت کا لحاظ کتنا کرنا ہوگا اور ان کی بے حرمتی سے کتنا بچنا ہوگا۔ تو آج کل جو ہے وہ نیٹ کے اوپر جس کا جو دل کرتا ہے بیٹھ جاتا ہے، اور اولیاء کرام کے بارے میں گھٹیا سے گھٹیا الفاظ استعمال کرنا، سخت سے سخت باتیں کرنا، اور یہ سمجھنا کہ جناب ہم تو پتہ نہیں کیا پڑھ کے آ گئے۔ اگر قرآن کو ڈھنگ سے پڑھا ہوتا تو پتہ چلتا کہ قرآن تو ان جانوروں کی بھی بے حرمتی سے منع کرتا ہے۔
جانوروں کی بے حرمتی سے منع کرتا ہے، جو خدا کی طرف منسوب ہو جائیں تو جو خدا کے ولی ہیں، خدا کے دوست ہیں، خدا کے پیارے ہیں، ان کی حرمت اور ان کی عزت اور ان کی تعظیم کتنی ہوگی۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم اصول ہے دین کا، وہ بیان فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ نیکی اور تقوی پر اس میں مدد کرو، گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ معاملہ گھر سے لے کے عالمی سطح کے معاملات سب کے اوپر منطبق ہوتا ہے۔ بچہ کہہ رہا ہے مجھے پیسے دو، میں نے فلم دیکھنی ہے، پیسے دو، میں نے کوئی جو ہے نا وہ الٹی سیدھی جگہ جانا ہے، تعاون نہیں کرو، گناہ کا کام ہے۔ بچہ کہہ رہا ہے میں نے نیکی کے کام کے لیے جانا ہے، تعاون کرو کیونکہ نیکی کا کام ہے۔ یہ اس چھوٹی سطح سے آپ سمجھ لیں۔ بڑی سطح کا یہ سمجھ جو آج کل ہو رہا ہے کہ یہودیوں کے ظلم، عدوان اور گناہ کے اوپر اس کی مدد کرنے والا سارا عالم کفر موجود ہے۔ خدا فرماتا ہے گناہ اور زیادتی پر مدد نہیں کرو، اور عالم کفر نے بتا دیا کہ الکفر ملت واحدہ، جو مرضی کر لو، جتنے مرضی پورا عالم اسلام کے حکمران ان کے تلوے چاٹ لیں، ان کے بوٹ پالش کر لیں، جو مرضی کر لیں، جب وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ عالم کفر ایک طرف ہے، عالم اسلام ایک طرف ہے۔ جو سمجھانے کے اوپر یہ کہتے تھے نا یار یہ مولویوں کی باتیں، مولوی لڑائی کرتے ہیں، ابھی وہاں کون سے مولوی صاحب ہیں؟ ابھی وہاں کون سے مولوی صاحب جا کے کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ جو خدا نے بیان کیا ہے نا وہ برحق ہے کہ کفر سارا ایک طرف ہے، اسلام سارا ایک طرف ہے۔ کافر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ کہیں دوستی نظر آئے تو وہ مفادات کی دوستی ہے، وہ مفادات کی دوستی ہے۔ جیسے کفر و اسلام ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح کافر و مسلمان بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ تو جو خدا نے فرمایا تھا کہ گناہ پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، عالم کفر سارا گناہ کی مدد پہ جمع ہے، سب وزٹ کر رہے ہیں، سب سیریں کر رہے ہیں، سب آ کے بیان دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور جو دوسروں کو حکم ہے کہ نیکی اور تقوی پر مدد کرو، وہ سارے کے سارے آرام سے بیٹھے ہوئے، وہ کچھ نہیں کر رہے۔ تو یہ ہے اسلام اور کفر کا فرق، اور یہ ہے کافر اور مسلمانوں کے طرز عمل کا فرق۔ یہی تھا جو قرآن نے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں آپس میں ٹکڑوں میں نہ بٹو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہاری طاقت بکھر جائے گی۔ ایک بن کے رہو گے تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کرے گا، اور ہر کوئی اپنی اپنی ریاست اور اپنی اپنی دنیا بچانے کے چکر میں ہوگا، اور موت سے نفرت ہوگی اور دنیا سے محبت ہوگی، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا۔ لیکن ہوگا کیا کہ باری تمہاری بھی آئے گی، آج ایک کی باری، کل اس کی باری، پرسوں اس کی باری، باری سب کی آئے گی۔ اس کے بعد دین اسلام کی عظمت اور ختم نبوت دونوں کا بیان ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ حج کے موقع پر نازل ہوئی، آخری حج جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سن ہجری میں فرمایا تھا۔ اس وقت جو ہے یہ میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت کو تام کر دیا، اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پہ پسند کر لیا۔ ٹھیک، اب نہ کوئی نیا دین آئے گا، اور نہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اسلام کو بطور دین کے خدا نے پسند کر لیا، اور خدا نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ لہٰذا اب نیا نبی آئے گا تو اس آیت کے خلاف آئے گا، اور آیت غلط ہو نہیں سکتی، اس کا مطلب کہ نیا نبی غلط ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ یہ دین اسلام کی آفاقیت اور قیامت تک اس کے باقی رہنے کے حوالے سے۔ اس کے بعد پھر کچھ مسائل جو ہے شکار کے حوالے سے ہیں کہ شکار کی یہ صورتیں جائز ہوتی ہیں۔
پھر اس کے بعد وضو کا طریقہ پورا جیسے ہم کرتے ہیں اس کا بیان آیت مبارکہ میں فرمایا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھویا کرو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا کرو، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں تک، اور اگر تم پہ غسل فرض ہو جائے تو خوب پاک صاف ہوا کرو، یعنی غسل کیا کرو۔ تو یہ وضو اور غسل کا حکم ہے یہ آیت مبارک۔ اس کے بعد پھر تیمم کا بیان بھی ہے کہ پانی نہ ملے یا پانی ہے لیکن استعمال پر قدرت نہیں ہے تو پھر تیمم کی اجازت ہے۔ اب اس کے بعد قرآن پاک نے عدل و انصاف کے بارے میں ایک اصول بیان کیا، اور کمال ہے کہ اسلام کی تعلیمات کا حسن آپ دیکھیں۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے بن جاؤ، انصاف کی گواہی دینے والے، انصاف کی گواہی دینے والے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، تم عدل ہی کرو، کیونکہ عدل کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یہ بات کیا فرمائی ہے کہ کسی دشمن نے تم پہ ظلم کیا، اب کوئی موقع ایسا آیا کہ تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو، لیکن بدلے کے اندر تمہیں ظلم کرنا پڑے گا، تو فرمایا کہ تم پر کسی نے ظلم کیا تھا، اس کی دشمنی تمہیں اس پر برانگیختہ نہ کرے کہ بدلے میں تم بھی عدل و انصاف سے ہٹ جاؤ۔ دشمن کتنا ہی عدل سے انصاف سے ہٹا تھا، کتنا ہی اس نے ظلم کیا تھا، بدلے میں تم اس پر ظلم نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں، مسلمانوں کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عورتوں کو مارا جا رہا ہے، دل تو کرتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی کریں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے کہ یہ قوت ہمارے پاس آ جائے اور ہم اگر چاہیں تو ہم بھی ان کے بچوں کو مار سکیں، ہم بھی ان کی عورتوں کو مار سکیں، تو اب کیا ہے، جذبات تو کچھ اور کہتے ہیں، لیکن خدا فرماتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ دوسرا عدل سے ہٹا ہے، اس نے ظلم کیا ہے، بدلے میں جتنا اس نے کیا تو جس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ کرو، بچوں عورتوں پر تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی، خواہ کسی کا اپنا بچہ ہی کیوں نہ شہید کر دیا گیا، کسی کی اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنی بہن ہی کو قتل کیوں نہ کر دیا گیا، بدلے کے اندر تم ان کی ماں، بہن، بیٹی، بچے کو قتل نہیں کر سکتے۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ یہ ایسی تعلیم ہے کہ شاید میدان جنگ میں بیان کرے تو لوگ جذبات کے اندر تسلیم بھی نہ کریں، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے۔ نہیں، خدا فرماتا اعدلوا، تم عدل کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، یہ عدل کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے، خدا کو یہ پسند ہے، تم یہی کرو۔ تو یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اب اس کے بعد پھر دوبارہ بنی اسرائیل کے کچھ واقعات کا بیان ہے۔ واقعہ ایک بڑا طویل واقعہ ہے، اس میں کچھ تو باتیں وہی دہرائی ہیں جو میں نے شروع کے اندر ایک بات کہی تھی کہ یہ جو یہودیوں کی دلوں کی سختی ہے یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، کہ خدا سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے، یہودیوں کی خصلت کے اندر تھا کہ خدا سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑے، تو فرمایا کہ ان کے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان پہ لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دی۔ یہ ہے وہ دلوں کی سختی جو آج نظر آ رہی ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، تم ہمیشہ ان لوگوں کی خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے، یہ خیانت سے باز نہیں آئیں گے، یہ بددیانتی سے باز نہیں آئیں گے، تم ہمیشہ وَلَا تَزَالُ، ہمیشہ
تم ہمیشہ ان کی خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے، کچھ لوگوں کے سوا، کچھ لوگوں کے جو نہیں کریں گے، باقی خیانت کرتے ہی رہیں گے جیسے کر رہے ہیں۔ فرمائیے ان کی خصلت۔ اب اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ ہے، اور بطور خاص اہل کتاب کو فرمایا کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول تشریف لا چکا، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ تمہارے سامنے بہت سی وہ باتیں بیان کرتا ہے جو تم اپنی کتابوں میں چھپاتے ہو۔ یہودی اپنی کتابوں میں جو باتیں چھپاتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر فرما دیتے تھے کہ اصل خدا کا حکم یہ، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتیں تو یہ نبی معاف کر دیتے ہیں، ورنہ تو تمہارے سارے عیب کھول دیں، لیکن بہت سی باتیں یہ نبی معاف کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور روشن کتاب۔ نور کون ہے؟ نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہر و باطن کے اعتبار سے نور بنایا۔ باطن کا نور کیا ہے؟ ہدایت، حق، معرفت، ایمان، روحانیت، یہ باطن کا نور۔ اور ظاہر کا نور کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر جو ہے وہ بھی نورانی ہے۔ آپ لباس بشریت میں تشریف لائے، آپ کی حقیقت نورانی۔ خدا نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اس نور کی شعاؤں سے آگے ساری کائنات کو بنایا۔ تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی طویل دعا ہے، دعائے نور۔ اس دعائے نور کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اللہم اجعلنی نورا، اے اللہ مجھے سراسر نور بنا دے، میری آنکھوں کو نور بنا دے، میرے کانوں کو نور بنا دے، میرے اعضاء کو نور بنا دے، میرے ظاہر کو نور بنا دے، مجھے پورے کا پورا نور بنا دے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے بخاری شریف میں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ٹھیک، تو خدا نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ اب اس کے بعد پھر عیسائیوں کا تذکرہ ہے، اور ان کی ایک بات کا تذکرہ، اور یہ بار بار اس لیے بیان کی گئی تاکہ جو فرق مراتب ہے وہ سامنے رہے۔ خدا خدا ہے، لم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، خدا کی مثل کوئی نہیں۔ ٹھیک، اس کا نہ کوئی شریک، نہ اس کے برابر کا، نہ کوئی اس کا معاون، نہ کوئی اس کا مددگار، نہ وہ کسی کا محتاج، ساری کائنات اس کی محتاج۔ نبیوں ولیوں کو جو کچھ ملا خدا کے دینے سے ملا، خدا نہ دیتا تو ایک ذرہ نہ ملتا، خدا نے دیا تو انا اعطیناک الکوثر، خدا نے دیا تو انا اعطیناک الکوثر، خدا نے دیا تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ میں مردے زندہ کر دیتا ہوں، میں کوڑیوں کو شفا یاب کر دیتا ہوں، میں اندھوں کو بینا کر دیتا ہوں، میں غیب کی خبریں دیتا ہوں۔ خدا نے دیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام عصا رکھتے تھے، اشہا بن جاتا تھا، 70,000 سام کھا گیا وہ۔ لیکن خدا نے دیا، خدا نہ دیتا تو کچھ نہ ہوتا۔ تو اب جب بھی عظمت و شان کا بیان ہوگا تو یہی ہوگا کہ خدا کے دینے سے، خدا کے دیے بغیر نہیں۔ خدا خالق کل، مالک کل، قادر مطلق ہے۔ عیسائیوں نے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا، خدا کا بیٹا کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، وہ لوگ کافر ہیں۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، فرمایا کہ اگر اللہ چاہے
تو دنیا کی ساری مخلوق اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ سب کو فنا کر دے. اگر خدا چاہے تو سب کو فنا کر دے. اور یہ حقیقت ہے, یہ 100% حقیقت. بلکہ ایسا ہوگا, دنیا فنا ہوگی, ایسا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام بھی وصال فرمائیں گے, آپ کی وفات ہوگی. حضرت مریم وفات پا چکی, قیامت آئے گی, ایک مرتبہ فنا کیا جائے گا. تو فرمایا اگر اللہ چاہے تو سب کو فنا کر دے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی ساری بادشاہت اللہ کے لیے, وہ جو چاہے پیدا کرے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. یہ ہے خدا کی شان, یہ خدا کی شان. اب خدا آگے عطا فرمائے تو چاہے تو ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیار میں دے دے, جدھر لے جانا چاہے لے جائے. چاہے تو پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دے. چاہے تو حبیب علیہ السلام کو اتنا اختیار دے دے کہ بادلوں کو اشارہ کرے تو برسیں, اشارہ کرے تو بند ہو جائیں. لیکن خدا کے دینے سے خدا نہیں مان سکتے, خدا نہیں مان سکتے. اسی لیے علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, وہ فرماتے ہیں کہ دع مدعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی, کہ وہ نہ کہو جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا. علامہ بوصیری قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو وہ نہ کہو جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ ان کے نبی خدا ہیں یا خدا کے بیٹے, یہ نہ کہو. وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمْ, اس کے نیچے جو چاہو کہو, اس کے نیچے جو چاہو کہو. خدا نہیں, اس سے نیچے کہو, پھر جو چاہو کرو, کہ خدا نے اپنے حبیب کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه, بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, کہ یا رسول اللہ آپ کی وہ شان بیان ہو ہی نہیں سکتی جو بیان کرنے کا حق ہے. اتنا کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے بعد افضل ترین ہستی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ نبی پاک علیہ السلام. اس کے بعد یہودیوں کا, عیسائیوں کا یہ کہنا تھا جی ہم بڑے خدا کے پیارے. آپ کو یہ پتہ ہے یہ جو یہودی یہ سارے جو فلسطین پہ حملہ ہے یا مسلمانوں کے خلاف جو چاہتے کرتے, کیوں کرتے ہیں؟ اصل یہ ہے کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں, ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں. یہ باقاعدہ لٹرلی جو ہے یہ ان کے جو سلیبس ہیں یہ اس کے اندر پڑھایا جاتا کہ یہودی دنیا کی برتر قوم ہے, ہم خدا کے پیارے ہیں, ہم خدا کے جو ہے وہ بیٹے ہیں. یہ ان کے یہاں تک کے جملے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ. یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ, اگر تم اللہ کے اتنے پیارے ہو تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے خدا تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ تم تو بڑے پیارے ہو, لیکن یہ جو ہر کچھ عرصے بعد تمہاری پٹائی ہوتی ہے. کبھی بخت نصر آیا, اس نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا. کبھی کوئی بادشاہ آیا, اس نے تمہیں ہلاک کر دیا. قریب زمانے کے اندر ابھی وہ جرمنی والا گزرا ہے, اس نے تمہیں تباہ کر دیا. تو اگر تم خدا کے اتنے پیارے ہو تو اتنی مار کیوں کھا رہے ہو؟ پھر تم خدا کے پیارے ہو تو تمہارے ساتھ ذرا پیار والا سلوک ہونا چاہیے. لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تاریخ کے اندر اس وقت جتنی پاور میں یہ لوگ ہیں روئے زمین پر پوری تاریخ میں آج تک نہیں ہوئے. اتنے پاور میں یہ. اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ خوف زدہ بھی یہی ہے. کبھی اس سے صلح کرنے بھاگ رہے ہیں, کبھی اس سے صلح کرنے بھاگ رہے ہیں, کبھی اس کو کہہ رہے ہمیں مان لو, کبھی اس کو بولتے ہمیں مان لو, کبھی اس کا ڈر لگا ہوا, کبھی اس کا ڈر لگا ہوا. وہ دنیا کے کسی کونے کے اوپر بھی کوئی آدمی اپنا پٹاخہ بناتا ہے تو یہ چیخنا شروع کر دیتے یہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا. کہاں پاکستان, کہاں وہ ہے, ہمارے پٹاخے کو بھی بولتے ہیں یار یہ ہمارے خلاف ہی استعمال ہوگا. تو یہ کیا سب سے زیادہ پاور میں ہونے کے باوجود بھی دنیا میں سب سے زیادہ خوف زدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اتنے ہی لاڈلے ہو, اتنے ہی پیارے ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بار بار سزائیں کیوں دیتا ہے؟
اس کا مطلب ہے کہ سب سے پیارے نہیں، تم سب سے ناپسندیدہ ہو، اور تم وہ ہو جس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان پہ لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دی اور انہیں بار بار سزا کے اندر مبتلا کیا۔ تو یہ ان کی کرتوتیں دوبارہ بار بار بیان فرمائی۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ خود ان کے بائبل میں بھی ہے، تورات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ قوم جبارین ایک قوم ہے، اس علاقے کے خلاف جہاد کرو، اور وہ علاقہ تمہارے حوالے کر دیا گیا، جہاد کرو، وہ مغلوب ہو جائیں گے تو وہ سارا علاقہ تمہارا۔ اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو خدا نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور الٹے پاؤں نہ پھرنا کہ تم خسارہ پاؤ گے۔ یعنی جس علاقے میں داخلے کا فرمایا تو فرمایا کہ اس میں داخل ہو جاؤ اور بزدلی نہ دکھانا۔ لوگوں نے کیا کہا، ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ کہنے لگے اے موسیٰ، اس میں تو جبارین بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں، ہم تو کبھی نہیں وہاں جائیں گے جب تک کہ وہ لوگ نہ نکل جائیں، وہ نکلیں گے تو ہم داخل ہوں گے۔ جب تک وہاں پر بہادر لوگ ہیں، یہودیوں نے کہا جب تک وہاں بہادر لوگ ہیں تب تک ہم وہاں قدم نہیں رکھیں گے، بہادر نکل جائیں گے، کمزور رہ جائیں گے تو پھر ہم بھی بہادر بن جائیں گے۔ یہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یہ کیا بات ہے کہ بہادر لوگ نکل جائیں گے، کمزور رہ جائیں گے تو پھر ہم بھی جا گھسیں گے اور ہم بھی بہادر ہو جائیں گے؟ یہ تو خود بزدلی ہے کہ جب تک بہادر ہے تو نہیں لڑنا، کمزور ہے تو بدماش بن جانا۔ تو فرمایا نہیں، انہی کے ساتھ لڑنا ہے۔ لیکن یہودیوں نے کیا جواب دیا، کہنے لگے یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ اے موسیٰ جب تک وہ بہادر وہاں موجود ہیں ہم تو کبھی وہاں نہیں جائیں گے۔ اب آگے جملہ سنیے کیا کہا، فاذهب انت وربك، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، دونوں جا کے لڑتے رہو، ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے۔ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا صدمہ ہوا ان کے جواب کا کہ یہ قوم جن کے لیے اتنا کچھ کیا، جن کو اتنی تربیت دی، جن کو اتنا سمجھایا، جن کے لیے اتنا کچھ کیا، ان کا یہ حال ہے کہ جب موقع آیا تو کہہ رہے کہ ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے، تم جاؤ، تمہارا رب جائے، دونوں جا کے لڑائی کر لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، اے میرے رب، میں یا تو اپنی جان کا مالک ہوں یا اپنے بھائی حضرت ہارون کا، ہم دو ہیں جو تیرے ہر حکم پہ سر جھکانے کو تیار۔ باقی یہ جو قوم ہے تو فرمایا ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان جدائی کر دے، ہم ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے، کہ جن کو برسوں گزار دیے جن کو سمجھاتے ہوئے اور آخر میں آ کے پھر وہی حرکت کر دے، تو اے اللہ ہمارے ان کے درمیان جدائی کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کو سزا دی، یہ سزا جیسے قرآن میں بیان کی ہے ایسے ہی بائبل کے اندر بھی لکھی ہوئی کہ یہودیوں کو یہ سزا دی گئی، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بنی اسرائیل کے یہ جاہل لوگ ہیں، بزدل لوگ ہیں، 40 سال کے لیے ان پر زمین حرام کر دی، یہ زمین میں چکر کھاتے رہیں گے، بھٹکتے پھریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک میدان کے اندر ان کو ایسا قید کیا کہ یہ اس میدان سے نکلنے کے لیے چلتے، رات کا سفر کرتے رہتے، صبح جب دیکھتے تو وہیں کھڑے ہوتے، جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہوتے۔ 40 سال ایسے گزرے، 40 سال۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ جو بدتمیزی کی تھی کہ تم جاؤ، تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بزدلی کی وجہ سے انہیں وہیں پر جو ہے وہ بٹھا دیا. اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ان فاسقوں کے اوپر افسوس نہیں کرو، ان پر افسوس نہیں کرو. اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے، وہ جو قابیل اور حابیل کا واقعہ ہے اس کا بیان ہے. پھر اس کے بعد کچھ حدود کا بیان ہے، اور انسانی جان کی حرمت، انسانی جان کی حرمت کیا ہے وہ بیان فرمائی. اور یہ بھی ابھی میں اب اس پہ دوبارہ کچھ عرض کرتا ہوں. فرمایا کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. فرمایا بنی اسرائیل پر ہم نے یہ لکھ دیا، بنی اسرائیل یعنی یہودی عیسائی، ان کی کتابوں میں خدا نے لکھ دیا کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا وہ ایسے ہے جیسے روئے زمین کے سارے انسانوں کو قتل کیا. یہ آج بھی لکھا ہوا، یہ آج بھی بائبل کے اندر موجود ہے. عہد نامہ قدیم جو تورات ہے، عہد نامہ جدید جو ہے یہ انجیل ہے. تو فرمایا کہ ہم نے اس میں لکھ دیا جس نے ایک جان کو قتل کیا ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو بچایا. یہ تعلیم ہمیں دی گئی، ہم تو اس پہ جمے ہوئے. مسلمانوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی جگہ کو اسلام کے نام پہ فتح کیا ہو اور پھر اس کے بعد وہاں پر ایسا ظلم کیا. ایک ہے کہ تیمور بادشاہ تھا، نادر شاہ تھا، وہ اپنی ذاتی ان کی وہ تھی، کھر دماغی تھی کہ انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کو قتل کیا. لیکن جنہوں نے دین کے نام پر جہاد کیا انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بیت المقدس کو فتح کیا تھا. عیسائی ڈرے ہوئے تھے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن سلطان نے فرمایا سب کو معاف کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سب سے پہلے آپ نے فتح کیا. لوگوں کو ڈر تھا پتہ نہیں کیا کریں گے، بڑے سخت ہیں. آپ گئے، فرمایا سب کو معافی. دنیا میں جہاں مسلمان گئے کہیں بھی قتل عام نہیں کیا. لیکن صلیبی جنگوں میں جو مسلمان، جب صلیبی جنگوں کے اندر ہی بیت المقدس کو عیسائیوں نے قبضہ کیا تو پورا شہر خون سے بھر دیا. عیسائیوں نے فتح کیا بیت المقدس کو تو مسلمان سارے شہید کر دیے. مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو سب کو معاف کر دیا. یہ تاریخ ہے. چنگیز خان نے مسلمان ممالک کو تباہ کر دیا، ہلاکو خان نے بغداد کو برباد کر دیا، لیکن بدلے میں جب مسلمانوں نے ان ملکوں پہ قبضہ کیا تو کسی کو کچھ نہیں کہا سوائے جنگجوؤں کے. یہ ہے اسلام کی تاریخ. اور آج بھی وہی حال ہے، آج بھی وہی حال. دنیا میں جہاں پر بھی شہید ہوئے، مرے ہیں مسلمان، مرے، خواہ عراق ہے، افغانستان ہے، یا فلسطین ہے، یا جو ہے وہ چچنیا تھا ایک زمانے میں، یا جو ہے یہ شام ہے، یا جو ہے ادھر یہ کیا نام اس کا یمن ہے، یا یہ انڈیا کے ساتھ کا جو علاقہ ہے، نہیں کشمیر نہیں دوسرے والا، تو برما کے اندر ہر جگہ پہ قتل عام ہوا تو مسلمانوں کا ہوا. کیا اس کے برعکس یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں نے قتل عام کیا ہوگا؟ مسلمانوں نے قتل عام کیا نہیں. لیکن انسانیت کے نام لیوا کون ہے؟ انسانیت کے ٹھیکیدار کون ہے؟ انسانیت کے علم بردار کون ہے؟ ہیومنزم، انسانیت نوازی، پیار، محبت، جمہوریت، امن، سکون، یہ سب کون کرتا ہے؟ سب منافق کرتے ہیں، سب منافق کرتے ہیں. 10 لاکھ بندے مار کے بھی تم کہتے ہو امن، 10 لاکھ بچے یتیم کر کے پھر بھی تم کہتے ہو کہ پیار، محبت اور جمہوریت اور ڈیموکریسی اور تعلیم اور ایجوکیشن اور انسانیت. اگر یہ انسانیت ہے تو لعنت ایسی انسانیت کے اوپر. اگر یہ انسانیت ہے پھر لعنت. پھر ہمیں غیر انسانیت پسند ہے کہ جس میں کم از کم ہم دوسروں کا خیال تو کریں. تو جہاں انسانیت کے نام پہ حملہ ہوگا وہاں یہ ہوگا، جہاں اسلام کے نام پہ ہوگا وہاں کچھ اور ہوگا. یہ ہے فرق، اسلام کے نام لیواؤں گا اور انسانیت کے نام لیواؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جان کو قتل کیا تو تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر، اور ایک جان کو بچایا تو تمام انسانوں کی جان کو بچانے کے برابر. تو یہ انسانی جان کا
احترام ہے اور اس کی جو ہے وہ عظمت ہے۔ اس کے بعد پھر تورات انجیل کا مسلسل جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی، وہ تو اللہ کی کتابیں نا، تورات انجیل تو خدا کی کتابیں، ان میں تو خدا نے نور نازل فرمایا، اس میں تو اچھی تعلیمات ہیں۔ یہ تو اس کے نام لیوا ہیں جو اس کی غلط تعبیرات کرتے ہیں اور اس کو غلط مفہوم دے کر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ورنہ جو کتابیں ہیں وہ تو خدا کی کتابیں۔ ہاں جو تحریف ہو گئی ہے وہ خدا کی نہیں ہے، وہ ان کی ہے، لیکن ویسے اس کی تعلیمات وہ خدا کی تعلیمات۔ اب آپ دیکھیں اب اس کے بعد حکم کیا ہے۔ اب وہ حکم ہے کہ جس پر پوری دنیا میں عمل نہیں اور جس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ خدا نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ یہودی کون ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور عیسائیوں کا ابا کون ہے اس وقت وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ خدا نے کیا فرمایا؟ یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ اب اگلی بات سنیے، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ 8 اکتوبر کے حملے کے بعد آیت نہیں اتری، ٹھیک، یہ 1948 کے اندر اسرائیل بننے کے بعد آیت نہیں اتری، یہ 1450 سال پہلے کی۔ فرمایا یہ آپس میں دوست ہیں، تم انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے جو انہیں اپنا دوست بنائے گا وہ خود انہی میں سے ہے، وہ خود انہی میں سے۔ تو جو ان کی دوستیاں اور ان کے پیار اور ان کے اس عشق کے اندر مبتلا ہے، فرمایا یہ انہی میں سے، اور جو ان کے پیچھے غلاموں کی طرح چلا اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوگا۔ یہ ایران کا شاہ پہلوی، رضا شاہ پہلوی، اس کی پوری آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں ذرا، کہ اس نے ویسٹرن کنٹریز کی بات ماننے میں یوں کہہ لیں کہ جتنا وہ کہتے تھے اسے بھی 2 قدم آگے جا کے مانتا تھا۔ انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ پیرس کے ایک فلیٹ کے اندر مرا ہوا، اور اس کو کسی نے کوئی اس کا سہارا نہیں بنا۔ اور بہت سارے نام ہیں، پاکستان کے بہت سارے نام ہیں میرے ذہن، اور ملکوں کے نام ہیں کہ جنہوں نے ان کی غلامی کی اور بعد میں وہ غلاموں والی ہی موت مرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے فرما دیا تھا انہیں اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں دوست ہیں، تم میں جو انہیں دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا اچھا پھر یہ ہے، جیسے اب مثال کے طور پر ابھی حالت کیا ہے، ابھی دکھ ہوتا ہے دنیا میں جو مسلمانوں کی حالت، اس کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں اسلام کبھی بھی ہمیشہ مغلوب نہیں ہوگا۔ ایک وقت آتا ہے مغلوب ہوتا ہے، لیکن خدا نے اسے بقا کے لیے بنایا ہے، یہ دوبارہ غالب ہے۔ غزوہ بدر میں جب کفار آئے تھے نا تو یہ سمجھ کے آئے تھے کہ 313 ہے، تلواروں کے بغیر، گھوڑوں کے بغیر، اونٹوں کے بغیر، ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ قصہ پلٹ گیا۔ غزوہ احزاب کے موقع پہ پورے عرب قبیلے مل کر آئے کہ مدینے کو فنا کر دیں گے، سارے بھاگے، مدینہ باقی۔ اس کے بعد صلیبی جنگوں کے اندر عیسائی پورا یورپ مقابلے کے لیے آیا کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے، تنہا صلاح الدین ایوبی مان نہیں آیا انہیں، اس اکیلے نے سب کو تتر بتر کر دیا۔ چنگیز خان نے کیسا حملہ کیا، کہاں سے اٹھا، سلطنتیں تاراج کرتا آیا، ایسا لگ رہا تھا روئے زمین پہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، وہ اور اس کی نسل ختم ہو گئی، مسلمان باقی، بلکہ اس کی نسل مسلمان ہو۔ ابھی 150، 200 اور 250 سال پہلے دنیا کے ہر مسلمان ملک پہ پرتگال کا قبضہ، برطانیہ کا قبضہ، فرانس کا قبضہ، افریقہ کے ممالک پہ فرانس کے قبضے تھے، ادھر ہمارے والے ممالک پہ برطانیہ کے قبضے تھے، ادھر وہ ایسٹ کی طرف جناب پرتگال کے قبضے تھے، ڈچ آ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا سب مسلمان بالکل پس گئے، نہ مصر ہمارے پاس تھا، نہ پاکستان، نہ انڈیا، یہ سب کے کوئی ہمارے پاس نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ سارے بھاگے، مسلمان پھر باقی۔ آج لگ رہا ہے کہ ہم بڑے پسپا ہو رہے ہیں، لیکن نہیں، دوبارہ پھر وہی ہوگا، مسلمان پھر غالب ہیں۔ کیوں آئیں گے؟ اب میں آیت پڑھتا ہوں۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا اے ایمان والو، اگر تم میں کوئی اپنے دین سے پھر بھی گیا تو اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے کہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں۔ فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو اگر کچھ ادھر ادھر ہو بھی جاتے ہیں اور اگر کسی وقت مغلوب بھی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک زمانے میں عرب تھے، دنیا کے اندر غالب تھے۔ عرب جو ہے وہ اگر نیچے چلے گئے تو عجم کے ملکوں کو خدا نے کھڑا کر دیا۔ ترکی جو ہے عرب تو نہیں، ترکی عرب تو نہیں، ترکی کی سلطنت تھی۔ پہلے عرب تھے، بنو عباس تھے، بنو عباس جو ہے وہ نیچے ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہاں پر ہمارے مغلیہ خاندان، اس سے پہلے لودھی خاندان، اس سے پہلے جو ہے وہ خاندان غلامہ، یہ سارے کے سارے یہ غالب رہے۔ اس وقت دوبارہ جو ہے اس وقت مسلمان پستی میں ہیں، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کھڑا کر دے گا۔ فسوف یأتی اللہ، اللہ لے آئے گا ایسے لوگوں کو جنہیں خدا پسند کرتا ہے، وہ خدا کو پسند کرتے ہیں، مومنوں پہ نرم ہوں گے، کافروں پہ سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ یوں چلتا رہے گا۔ اس کے بعد پھر وہی مسلسل جو ہے نا وہ یہودیوں کا ہے۔ میں تو مشورہ دوں گا کہ یہ سورہ مائدہ اگر ہو سکے تو آپ اس کا جو ہے وہ مطالعہ کریں، سورہ نساء کا آخری اور سورہ مائدہ کا۔ اس میں یہود و نصارہ کی پوری منظر کشی، اور آپ اس کو سامنے رکھ کے ذرا آج کے زمانے کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی حالت کیا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں ایک آیت مبارکہ آخر میں مزید پڑھتا ہوں۔ فرمایا قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم سب سے بہترین ہیں، مسلمان بدترین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب تم ان سے کہو کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بدترین لوگ کون ہیں، میں بتاؤں تمہیں؟ من لعنہ اللہ، وہ لوگ جن پہ خدا نے لعنت کی تھی، وغضب علیہ، اور جن پر خدا نے غضب کیا تھا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور جن کے کئی لوگوں کو خدا نے بندر اور خنزیر بنایا تھا۔ اور یہ یہودیوں کو بھی پتا کون ہوئے تھے، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، خود تورات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ بندر اور خنزیر بنائے گئے تھے۔ یہ بائبل کے اندر آج بھی لکھا ہوا موجود ہے۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جنہیں خدا نے بندر اور خنزیر بنایا تھا۔ اچھا پھر اس کے بعد مزید فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ تم ان میں بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ گناہوں میں بہت جلدی کرتے ہیں، زیادتی کے کاموں میں جلدی کرتے، حرام کھانے کے اندر جلدی کرتے۔ یہ بھی یہودیوں کے بارے میں فرمایا۔ اب آپ دیکھیں اب اگلی آیت کے الفاظ، اب سابقہ موجودہ دونوں کو آپ دیکھیے گا۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ فرمایا کہ ان یہودیوں کے جو علماء ہیں، جو یہودیوں کے علماء ہیں احبار، اور جو عیسائیوں کے علماء ہیں یعنی پادری، یہ اپنے لوگوں کو گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ اب آپ اس کو تھوڑا سا آج کے زمانے میں منطبق کریں۔ دنیا میں کیا تورات انجیل میں یہ لکھا ہو سکتا ہے کہ بچے مار دو، عورتیں مار دو؟ کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک؟ اور میں آپ کو آیتیں نکال کے دکھا سکتا ہوں تورات انجیل کی جس میں یہ ہے جو میں نے پہلے بیان کیا نا کہ ایک جان کی حرمت، یہ تورات میں لکھی ہوئی۔ کیا اس وقت جو یہودیوں کے علماء ہیں یہ کیا اپنے ان حکمرانوں کو منع کر رہے ہیں کہ یہ ظلم نہیں کرو؟
کیا دنیا بھر کے اندر جو عیسائیوں کے پادری ہیں یہ کیا اپنے لوگوں کو منع کریں کہ یہ ظلم نہ کر؟ نہیں کر رہے. تو فرمایا کہ یہ ان کا عمل ہے لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ کتنا بدترین عمل ہے جو یہ کر رہے ہیں. کہ ان کے لوگ ظلم میں، حرام خوری میں، گناہ کی بات کہنے میں اور ان حرکتوں میں پڑے ہوئے، لیکن ان کے لوگ انہیں منع نہیں کر رہے. تو یہ شریک جرم برابر کے، یہ برابر کے شریک جرم ہے. اب اس کے بعد آخر کے اندر، پارے کے آخر میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم. بنی اسرائیل کے کافروں پر دو نبیوں کی زبان سے لعنت کی گئی. ایک علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبان سے، اور ایک حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبان سے. دو نبیوں کی زبان سے بنی اسرائیل پہ لعنت کی گئی. کیوں؟ داؤد علیہ السلام نے لعنت کی تھی کہ وہ ان کو کہا گیا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، اور یہ اپنے ڈرامے بازی شروع کر دی. انہوں نے وہ سارا وہ حوض بنا کے سارے مچھلیاں تو قید کر لی، اور کہنا کہ ہاتھ نہیں لگانا. بس یہ وہی جو حرام خور افسر کرتے ہیں نا، کبھی حرام کو ہاتھ نہیں لگاؤ، جیب میں ڈال دو. تو یہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ مچھلیاں شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے نالیاں بنا کے حوض بنا لیے، نالی کھول دی، مچھلیاں ساری آ گئی، نالی بند کر دی. کہہ رہے مچھلی تھوڑی پکڑی ہے، اللہ کا پانی، اللہ کی زمین، اللہ کی مچھلیاں ادھر ہی پھر رہی، اگلے دن شکار کر لیں. تو داؤد علیہ السلام نے اس وجہ سے ان پہ لعنت کی. عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تو یہودیوں نے اتنا کچھ کیا کہ پوری زندگی ستانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. حتیٰ کہ وہ فلمیں دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن جو اس کی سٹوری مجھے پتا چلی وہ یہی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فلمیں خود عیسائیوں نے بنائی ہیں، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ یہودی ان کو مسلسل ستاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے عقیدے کے مطابق پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا ستایا گیا تھا، تو یہ تھا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، ان پہ لعنت کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ لیکن جو ان کے افراد تھے، ان کے اہل علم تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ انہیں اس سے منع نہیں کرتے تھے. جو بھی ان کے بڑے کرتے تھے منع نہیں کرتے تھے. اور قوموں کی بربادی تبھی ہوتی ہے جب اس میں سمجھانے والے رک جائیں. سمجھانے والے سمجھاتے رہیں تو برائی رکی رہتی ہے یا سپیڈ کم ہو جاتی ہے. لیکن جب سمجھانے والا ہی کوئی نہ ہو، سیکولرزم آ جائے. اور سیکولرزم کا مطلب یہی ہے کہ ہر بندے کی مرضی جو مرضی کرے، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے. تو جب سیکولرزم آتا ہے تو پھر خدا کی نافرمانی کے جو کام ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں. بس یہ ہے کہ ایک دوسرے کو مارنا وارنا نہیں ہے، باقی جو مرضی کرتے رہو، بدکاری کرو، سود کھاؤ، حرام کھاؤ، جو مرضی کرو، وہ اس سے نہیں منع کرنا. تو یہ جو سیکولرزم ہے، یہ جب ان لوگوں میں آیا کہ جو عمل لوگ کرنے دو بھائی، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان پر بھی خدا کا غضب اترا. کیونکہ برائی سے روکنا واجب ہے، نیکی کا حکم دینا واجب ہے. مسلمانوں میں ایسا گروہ ہونا ضروری ہے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. تو یہ پارہ کی کچھ آیات کی میں نے تفسیر عرض کی ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، اس کے احکام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اے مولا کریم، ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہماری بے حساب بخشش فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، بیوی بچوں کی بخشش فرما. اے اللہ قرآن مجید کے جو احکام، جو آیات سنی ہیں، اے اللہ ان کا فہم عطا فرما. اے اللہ اس میں جو بیان کیا گیا اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم ہمیں غیرت ایمانی عطا فرما. اے اللہ قوت ایمانی عطا فرما. اے اللہ دشمنوں کی سازشوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کو قوت عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. اے اللہ خاص طور پہ ہمارے فلسطین کے مسلمانوں پہ رحمت فرما. اے اللہ ان شہید ہونے والے بچوں، عورتوں، بوڑھوں، مریضوں، اے اللہ ان سب پہ رحم فرما.
اے اللہ اس ظلم کا خاتمہ فرما، اے اللہ ظالموں کو بدترین اے اللہ انتقام کا نشانہ بنا، اے مولا کریم ان ظالموں کو تباہ و برباد فرما، اے مولا ہمارے مسلمان حکمرانوں کو اے اللہ عقل سلیم عطا فرما، اے اللہ جیسی انہیں مدد کرنی چاہیے اے اللہ ویسی توفیق عطا فرما، اے اللہ غیرت ایمانی بیدار فرما، اے اللہ دنیا بھر میں مسلمانوں کو قوت اور غلبہ عطا فرما، اے مولا کریم فلسطین کے علاوہ بھی جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں اے اللہ انہیں اس سے نجات عطا فرما، اے مولا کریم پوری دنیا کے مسلمانوں پہ رحم فرما، اے مولا کریم ہم پہ بھی رحم فرما، ہم پہ بھی رحمت فرما، ہماری دنیا و آخرت اچھی بنا، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہم میں اگر کوئی بیمار ہے، ہمارے گھر والوں میں کوئی بیمار ہے اسے شفا عطا فرما، اے اللہ کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور فرما، اے اللہ جسمانی روحانی مالی معاشی کوئی بھی پریشانی ہو اسے دور فرما، اے اللہ رزق حلال وافر عطا فرما، اے اللہ اولاد کے طلبگاروں کو اے اللہ نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ رشتے کے متلاشی حضرات کو اے اللہ اچھے نیک رشتے عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں جو دعائیں ہیں ہمیں کسی نے دعا کے لیے کہا اے اللہ وہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما، اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔